یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرات ذی وقار سامعین موت زندہ باد۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذی وقار اور غلامان مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کے نام پر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے حضور کے غلاموں، میں حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد عبد المجید صاحب نقشبندی زیدہ شرفو کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں، اور مجھ سے پہلے حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت مجاہد ملک و ملت حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفو خطاب فرما رہے تھے، اور حضرت قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ علامہ غلام رسول دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے بڑے صاحبزادے سارے آپ کے جتنے بھی مریدین، محبین، متوسلین، معتقدین جو یہاں حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، آپ کے جو مشائخ ہیں، پیر خانے ہیں، وہ بھی، ان کے سجادہ نشین حضرات بھی جلوہ گر ہیں، یہ ان کی مہربانی ہیں، شفقتیں ہیں۔ میں نے بھی کوئی لمبی بات نہیں کرنی، بات بہت ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، اور آپ حضرات کا جو یہ ولولہ ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے، تو ادھر میں جب آ رہا تھا تو باہر سے ہمارے محترم الیاس صاحب جو ترانہ لکھتے ہیں لبیک کا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ہسپتال کے باہر آپ کا کلپ جو ہے وہ کانوں کے اندر وہ لگا کر مشین میں سن رہا تھا موبائل کے اوپر ایسے، اور لوگ نعرہ لگا رہے تھے ایسے، تو وہاں بڑا ایک ڈاکٹر آ کے میرے پاس رک گیا، وہ کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہے؟ انگریز ڈاکٹر تھا، اس کو جب میں نے دکھایا اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، جو آدمی ایسے ایسے کرتا ہے نا اس کو دل کو کبھی اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی کبھی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ اس نے پھر بتایا کہ میں نے ان کو سمجھایا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، لیکن لگتا ہے یہ کہ بہت بڑا ڈاکٹر آدمی ہے جو اپنی قوم کو ایسے ایسے کروا رہا ہے۔ ہاں جی، تو جی لندن ہے، لندن کے اندر وہ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ایسی جو آدمی صبح دوپہر شام ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی، اس کی شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تو دنیا ہے، کیوں جی، یہ تو علیحدہ ایک ثواب ہے نا، ہم حضور کا نام لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فرمایا جو دنیا جاتا ہے وہ کتنے خسارے میں ہے، اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دین پر چلے تو اس کی دنیا اسے نہ ملے؟ وہ تو کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے پاؤں کے اندر آ گئے تھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس واسطے توجہ، اس واسطے آپ کوئی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، حضرت ان سے بڑا کوئی صوفی بھی نہیں ہے، ان کے والد گرامی کا ایک شعر جو ہے وہ آب زر کی کیا حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی بڑا لکھنے کے قابل ہے۔ ہمارے یہ مشائخ حقیقتاً صدیوں کے بعد بھی ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، آج 1400 سال کے بعد بھی پھر آدمی تصور کرتا ہے کہ صحابہ کیسے ہوں گے۔ ہاں جی، صدیوں کے بعد تو ان کی آب و تاب نہیں دیکھی جاتی، تو صحابہ تو پھر صحابہ تھا۔
ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. زندہ باد. توجہ، چونکہ یہ نقشبندی بھی ہیں تو کوئی ادھر ایجنسیوں والے بیچارے ایسی، اب میں نے جو سلام پڑھا ہے وہ کیا لکھیں گے اس میں؟ کیا سیاست ہو رہی تھی؟ جو میں نے خطبہ پڑھا یا جو میں نے واقعات بیان کروں گا اس میں کیا سیاست ہے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور نہیں ہونی چاہیے.